أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ناظرین کرام، معزز سامعین، جیسا کہ نورانیت اور روحانیت اور حلال غذا کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ تھا، بہر اسی منزل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ گزارش کرنا ہے کہ روحانیت ہی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسان آخرت کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ رحمان کی آیت پڑھی ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں سب کو فنا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ اور یہ انسان کا جسم، انسان یہ جو جسم رکھتا ہے یہ فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہو جانا ہے۔ تو آپ خود غور کریں کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے، آج انسان اس کے اوپر تو محنت کر رہا ہے، لیکن جو روح باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے اوپر انسان محنت نہیں کرتا۔ لہذا اسی لیے میں نے یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہ دو، بلکہ جو چیز باقی رہنے والی ہے یعنی انسان کی روحانیت، اس کے اوپر انسان توجہ دے۔ اور یہ روحانیت اور نورانیت وہ چیز ہے کہ فقط زندگی ہی میں انسان کا ساتھ نہیں دیتی، بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ روحانیت انسان کے کام آتی ہے۔ جسم کام نہیں آتا بلکہ روح کام آتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان قبر کی منزل میں چلا جاتا ہے، اور قبر کی منزل سے لے کے قیامت تک کے جو یہ وقفہ ہے قبر کا، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اگرچہ انسان نے اپنی روحانیت کو زندگی میں طاقتور بنایا ہے، تو برزخ میں بھی اس طاقت کے ذریعے سے وہ استفادہ کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ برزخ میں اس روحانی طاقت کے ذریعے سے ایک مرنے والا کیسے استفادہ کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید نے بھی سورہ یاسین میں کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، ہم ہی تم کو موت دینے والے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو تم اعمال کر کے آگے بھیج چکے ہو وہ بھی ہمارے علم میں ہے، اور جو چھوڑ کے جا رہے ہو آثار وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ گویا اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد بھی انسان جو کچھ عمل خیر کر کے جاتا ہے، مثال کی طرح مسجد و باڑہ یا کار خیر کر کے جاتا ہے، تو مسلسل مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگرچہ انسان کی روحانیت قوی تھی، مضبوط تھی دنیا میں، تو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مثال دے دوں آپ کو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک مرنے والا مر گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ زندہ لوگوں سے کہیں زیادہ مرنے والے کو جو ہے وہ کار خیر کی اور ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان زندہ ہے، ہماری اولاد نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو پڑوس والوں نے ساتھ دے دیا، کسی سے کہہ دیا ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے، زبان ہے، چل رہی ہے، ہم نے کسی سے کہہ دیا، اس نے ہماری مدد کر دی، کسی سے کہہ دیا، اس نے ہماری بات کو سن لیا اور ہمارا پورا کر دیا۔ مگر مرنے کے بعد تو انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے۔ وہی جو اعمال خیر یا اولاد صالح چھوڑ کے گیا ہے، اس نے اگرچہ کچھ کر دیا تو کر دیا، ورنہ وہ مجبور ہے، جبکہ وہاں پر دنیا سے زیادہ اس کو وہاں پر قبر کی منزل میں اور آخرت میں اس کو اعمال کی ضرورت ہے۔
تو اسی حوالے سے اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے مرنے والے مر جاتے ہیں، مگر ان کو اتنی فرصت نہیں دی جاتی قدرت کی طرف سے کہ وہ آ کے اپنے اولاد کو متوجہ کریں، اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کریں، اپنے ورثاء کو متوجہ کریں کہ دیکھو میں بہت پریشان ہوں، مجھے ان عمل کی ضرورت ہے، اگرچہ یہ اعمال تم انجام دے دو تو ہماری پریشانیاں برزخ کی دور ہو جائیں۔ کیوں نہ ان کو مہلت ملتی؟ وہ اس لیے کہ دنیا میں ان کی روحانیت قوی نہیں تھی، انہوں نے روحانیت کے اوپر کام ہی نہیں کیا۔ جب روحانیت کے اوپر کام نہیں کیا تو چونکہ ان کی روحانیت کمزور تھی، اس اعتبار سے پروردگار عالم نے ان کو مہلت اتنی نہیں دی۔ لیکن بہت سی ایسی روحیں ہیں کہ انہوں نے روحانیت کے اوپر دنیا میں کام کیا تو پروردگار عالم سال میں ایک بار نہیں ان کو موقع دیتا ہے اپنے گھر آنے کے لیے یا اپنے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اعمال خیر کا مطالبہ کرنے کے، سال میں نہیں بلکہ ہر روز وہ دیتا ہے۔ تو جس اعتبار سے انسان کی روحانیت دنیا میں قوی رہی ہوگی، اسی اعتبار سے وہ برزخ میں اور آخرت میں بھی اس کو روحانیت ہوگی، اور اسی اعتبار سے اس کی پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، اس کی نورانیت کے اعتبار سے، اس کی روحانیت کے اعتبار سے پروردگار عالم مرنے والے کی روح کو باقاعدہ اجازت دیتا ہے، وہ اپنے گھروں کو آتے ہیں اور اپنی اولاد کو، اپنے ورثاء کو متوجہ کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ان کو وہ ایصال ثواب کر دیا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت اگرچہ ہم نے اس دنیا میں اس پہ کام کر لیا تو مرنے کے بعد بھی یہ روحانیت ہماری کام آئے گی کہ ہم کو گاہے بگاہے پروردگار ہم کو مہلت دیتا رہے گا اور ہماری روح آ کے ہمارے ورثاء کو متوجہ کرے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بھی ادھر سے تو روحانیت قوی ہے، لیکن اولاد کی روحانیت قوی نہیں، نورانیت نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت سے دنیا میں اعمال ہے کہ انسان انجام دے تو اس کی روحانیت جب قوی ہو جائے گی تو وہ اپنے مرحومین کو دیکھ بھی سکتا ہے، اپنے مرحومین کی روح سے بات بھی کر سکتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پوری بھی کر سکتا ہے۔ آیت اللہ بہجت جو عرفان کے عظیم منزل کے اوپر فائز تھے، آیت اللہ بہجت وہ تھے اور بہت زیادہ زمانہ ان کو گزرے ہوئے نہیں ہوا۔ ان کے پاس ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، کہا کہ آقا ہمارا بیٹا، جوان بیٹا مر گیا ہے اور میں اپنے بیٹے کو لے کے ہمیشہ یاد کرتی رہتی ہوں، بہت پریشان رہتی ہوں، آقا نہیں معلوم کہ ہمارا بیٹا مرنے کے بعد برزخ میں کس منزل کے اوپر ہے، یہی سوچ میں پریشان رہتی ہوں، لہذا میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس حالت میں ہے۔ تو آقا بہجت نے فرمایا کہ اگرچہ تو اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو روز جمعہ ظہر کے پہلے اگرچہ نماز جعفر تیار پڑھو اس نیت سے کہ خواب میں میرا بیٹا آئے، تو نماز جعفر تیار پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ تمہارے خواب میں آئے گا۔ نماز جعفر تیار کی بہت عظمت ہے، لیکن یہاں پر فضائل دیگر تو ہی ہیں، لیکن یہاں پر جو سوال کرنے والی نے سوال کیا تھا تو آقا بہجت نے جواب دیا کہ اگرچہ تم یہ چاہتی ہو کہ اپنے بچے کو دیکھو کہ کس حالت میں ہے، تو روز جمعہ قبل الظہر، زوال کے وقت یعنی زوال کے پہلے نماز جعفر تیار پڑھو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ آقا نے کہا، اس نے عمل کیا، جمعہ کا انتظار کرتی رہی، جمعہ کا دن آیا، ظہر کے پہلے اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے رات ہوئی تو سوئی ہے، تو بیٹا خواب میں آیا۔ بیٹے کو خواب میں دیکھا تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں ہم بہت اچھی طرح سے ہیں اور بہت آرام سے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ بیٹے کی بھی نورانیت تھی اور روحانیت تھی جس کی وجہ سے وہ آ گیا، اور ادھر ماں کے اندر روحانیت نہیں بھی تھی تو نماز جعفر تیار پڑھ کے اس نے روحانیت پیدا کی اور اس نے خواب دیکھ لیا نماز پڑھ کے، اور وہ جو بیٹا تھا وہ بھی باکمال بیٹا تھا مرنے والا، روحانیت اس کے اندر تھی، لہذا اللہ نے اس کو بھی اجازت دے دی کہ وہ آیا۔ تو کہا کہ کیسے ہو؟ کہا کہ ہم بہت اچھی طرح سے ہیں اور بہت آرام سے ہیں۔ پر خواب میں دیکھا، صبح ہوئی، آقا بہجت کے پاس گئی، کہا کہ آقا آپ نے بتایا تھا، میں نے وہ عمل کیا اور مراد پوری ہوئی، بیٹا خواب میں آیا، کیفیت بھی معلوم ہوئی، آرام سے ہے۔ پھر ایک روز اس نے کوشش کیا اور ارادہ کیا کہ آج پھر میں بیٹے سے ملاقات کروں، چنانچہ ارادہ کیا اور پھر جمعہ کے روز
दूसरी مرتبہ उसने نماز پڑھی اسی نیت سے کہ بیٹے سے ملاقات ہو اور بیٹے کو خواب میں دیکھے. رات ہوئی, پڑھا نماز اس نے, رات ہوئی, پھر بیٹا خواب میں آیا اور آگے کہتا ہے کہ اماں خیریت تو ہے, کیوں مجھے بار بار یاد کرتی ہو, کیوں مجھے بار بار بلاتی ہو, میں آرام سے ہوں. تو بیٹے نے کہا, ماں نے کہا کہ بیٹا بس دل یہ کرتا ہے تم کو دیکھنے کا. کہا کہ آپ بار بار بلاتی ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. کہا کیوں تکلیف ہوتی ہے امی, بیٹا کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو کہا کہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں اور ان کی خدمت ہم چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, اور آپ بار بار ہم کو نماز پڑھ کے بلاتی ہیں. تو اتنا عظیم مرتبے کے اوپر فائز تھا بیٹا مرنے کے بعد. کیوں؟ اس کی روحانیت بلند تھی کہ اللہ نے اس کو کیا شرف دیا؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف دیا. تو کیا چیز یہ تھی؟ یہ روحانیت تھی. سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف کیسے ملا؟ اتنی روحانیت اس کی کبھی تھی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ روحانیت بھی ہم جتنا بھی کر لیں وہ طاقت نہیں پیدا ہو سکتی, لیکن اگرچہ اپنے عمل کو طاقتور بنانا چاہیں تو اس کی صورت بھی ایک جو ہماری نگاہ سے روایت گزری ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال انسان انجام دیتا ہے, چاہے وہ واجبات ہو, سنتیں ہوں, جتنے بھی اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے, اگرچہ وہ تمام اعمال کو انجام دے کے ہر عمل کو ہدیہ کر دے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, تو روایتیں بتاتی ہیں کہ جس نے یہ دستور بنا لیا, چاہے وہ واجب نمازیں ہوں, سنتی نمازیں ہوں, زیارت ہو, یعنی جو بھی نیک اعمال انجام دے رہا ہے, سب کو کرنے کے بعد نیت کر لے کہ ہم نے اس سب کو, اس کے ثواب کو ہدیہ کیا کس کے؟ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. تو روایتیں بتاتی ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے, جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دیتے ہیں کہ تم نے جو ہدیہ بھیجا ہے اس کے ثواب کو اور اجر کو دیکھنے کا وقت آ گیا ہے. یعنی اتنا, یعنی اگرچہ ہم نے سارے اعمال کیے لیکن امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا, تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا اتنا وزن اور اس کا اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ تم زندگی میں اس کو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جب مرنے کے قریب پہنچتا ہے ایسا شخص ہدیہ کرنے والا, تو وہ مرنے کے پہلے اپنے تمام ثواب کو دیکھ لیتا ہے کہ اتنا ثواب ہم کو خالی یہ ملا ہے. تو کہنے کا مقصد ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ہمارے ہدیے کی کیا ضرورت ہے. ایک پردھان منتری ہو اور ہم ایک چھوٹا سا اس کو گلدستہ لے جا کے دیں تو اس پردھان منتری کی نگاہ میں ہمارے ہدیے کی کیا ویلو ہے, لیکن اس کے باوجود چھوٹا سا ہدیہ ہوتا ہے لیکن بڑے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. کیوں قبول کر لیتے ہیں؟ تاکہ ہمارا دل رکھ لیں, ہمارا دل رکھ لیں, اس لیے یعنی وہ تاکہ وہ ہمارا دل رکھ لیں کہ چلو جو کچھ بھی ہے اس کے پاس اس نے دیا تو, اور اس کے ذریعے سے سامنے والا پتہ لگا لیتا ہے کہ کتنا اس کے عمل میں خلوص ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے اس نے فوراً ہم کو دے دیا. تو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو قبول کر لیتے ہیں مگر اس کی جگہ پہ بڑی سے بڑی چیز ان کو دیتے ہیں. تو جب دنیا کے عام انسانوں کا یہ حال ہے تو جو اہل بیت جن کے قبضے میں جنت ہے, کوثر ہے, سلسبیل ہے, وہ کیا اجر دیں گے اگرچہ کوئی عمل کا ثواب ان کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے؟ سوچا نہیں جا سکتا. تو مرنے قریب ہی آتا ہے تو پورے اس کے ثواب کو دکھلا دیا جاتا ہے اور اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہاری جنت مبارک ہو. اچھا, ابھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے بھائی آج آپ کو روایت معلوم ہوئی کہ ہر عمل کو اگرچہ انسان اپنا جو ہے وہ ہدیہ کر دیں ائمہ طاہرین کے بارگاہ میں تو بے حد اس کا ثواب مل جاتا ہے پلٹ کے. تو اب تک ابھی سنا نہیں تھا اس کے پہلے کے اعمال جتنے انجام دیے ہیں. معصوم سے پوچھا کہ پہلے ہم کو نہیں معلوم تھا, چلیے آج معلوم ہوا, آج سے ہم جتنے اعمال ہم انجام دیں گے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیں گے. لیکن جو پہلے ہم آج سے 20 سال 25 سال مثلا عمر ہو گئی ہے, 25 سال پہلے جو اعمال ہم نے انجام دیا ہے, کیا ممکن ہے کہ اس گزرے ہوئے اعمال کو جو ہم نے انجام دیا اس کو بھی ہم ہدیہ کر سکتے ہیں؟
تو امام نے فرمایا کہ ہاں بس نیت کر لو، اس کا ثواب بھی اہل بیت کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ تو اتنا آسان طریقہ ہے، لہذا اگرچہ انسان اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جتنے اعمال انجام دے وہ سب اہل بیت کی خدمت میں ہدیہ کرتا چلا جائے، تو اس کی روحانیت میں بھی اور نورانیت میں بھی، دونوں میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا میں بھی اہل بیت اس کے کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ 2 دن کے وقفے کے بعد 5 مئی سے پھر دوسرا درس یا دوسرا بیان شروع کیا جائے گا۔ پہلی مہینے ہے آج، اتنا ہوا